کمرہ خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ دیواروں پر ہلکی سنہری روشنی بکھری ہوئی تھی اور چھت سے جھولتے ہوئے خوبصورت فانوس کی مدھم روشنی کمرے کو خوابناک سا بنا رہی تھی۔ کونے میں رکھے سفید گلابوں کے گلدستے سے تازہ پن اور خوشبو کی مہک اٹھ رہی تھی، اور بیڈ پہ بکھرے سرخ پھولوں کی پنکھڑیاں وہاں موجود لڑکی کے نرم ذوق کی گواہی دے رہی تھیں۔ 4 سال گزر چکے تھے۔ وہ ہر سال اس دن کو یوں ہی تیار ہوتی تھی اور انتظار کرتی تھی کہ شاید آج اسے قربت کی وہ گھڑیاں نصیب ہو سکیں جن کے لیے وہ 4 سال سے تڑپ رہی تھی۔ لیکن اس کی آج کی رات بھی روتے ہوئے ہی گزری۔ وہ بے دردی سے آج پھر اپنے ہاتھوں سے سجائے گئے کمرے کا برا حال کر چکی تھی، اور پھر روتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اور اپنے ارد گرد بازو لپیٹتے ہوئے وہ سامنے دیوار میں نصب بڑی سی تصویر کو دیکھتے شکوہ کرنے لگی۔ اس نے اپنی زندگی میں اس شخص کو خود چنا تھا جس نے اسے 4 سال سے مڑ کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ 4 سال پہلے شہر کے سب سے بڑے اور مصروف اسپتال میں آج نئے انٹرنز کی پہلی صبح تھی۔ سفید کوٹ پہنے، ہاتھوں میں فائلز تھامے، کچھ پرجوش کچھ گھبرائے چہرے حال میں نظر آ رہے تھے۔ انہی میں ایک شوخ و چنچل لڑکی عبیرہ احمد بھی تھی، درمیانہ قد، روشن آنکھیں اور ہنستا مسکراتا چہرہ۔ عبیرہ ان لوگوں میں سے تھی جو ہر ماحول میں اپنی موجودگی کا احساس دلوا دیتے ہیں، جو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ یار، یہ اسپتال تو واقعی وار زون لگ رہا ہے، عبیرہ نے یہاں وہاں نظریں گھماتے ہوئے اپنی دوست فریہ سے کہا، جو اسی کے ساتھ انٹرنشپ پہ آئی ہوئی تھی۔ عبیرہ احمد نے اپنی گھڑی پہ وقت دیکھا اور بیگ کاندھے پہ ڈال کر تیزی سے اسپتال کی راہداری میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح ہنستا مسکراتا ہوا تھا۔ خوبصورت چہرہ، کالی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں شوخی اور معصومیت دونوں تھی، اور لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ نمایاں تھی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ یار، یہ تو واقعی بڑا اسپتال ہے، اس نے دائیں بائیں نظریں دوڑاتے ہوئے اپنی دوست فریہ سے کہا، جو ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ بھی اسی کی طرح یہاں وہاں نظریں گھما کر ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ اور یہ دیکھ، یہ لمبی سی راہداری، اتنے سارے ڈپارٹمنٹس، بندہ الجھ ہی جائے گا یہاں تو، فریہ نے ہنستے ہوئے کہا، اور الجھنے کے بعد ڈاکٹر ایہان کے ہاتھوں بچنا مشکل ہوگا۔ فریہ نے شرارتاً کہا، کون ڈاکٹر ایہان؟ عبیرہ نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ اس نے اتنی خاص معلومات حاصل نہیں کی اس اسپتال کے بارے میں، جبکہ فریہ ہر جگہ کی خبر رکھتی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے بھی اس نے اچھے سے ریسرچ کی تھی۔ تمہیں نہیں پتا؟ موسٹ سینئر ڈاکٹر ہیں، 35 سال کے ہیں، نیورولوجی اسپیشلسٹ، ہینڈسم تو بہت ہے، مگر ان سے سب انٹرنز تھر تھر کانپتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، وہ مسکراتے ہیں، نہ کسی سے زیادہ بات کرتے ہیں، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے پھر تو بس سمجھو وہ اگلے بندے کا کام تمام ہی کر دیتے ہیں۔ وہ کسی کو معاف نہیں کرتے، اور نہ ہی انہیں زیادہ بولنا پسند ہے، اور نہ زیادہ بولنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ فریہ نے اپنی طرف سے جیسے کوئی راز کی بات بتائی تھی، جبکہ عبیرہ نے دلچسپی سے اس کی باتوں کو سنا، پھر ہلکی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے بولی، تو پھر ہمیں بھی کانپنا پڑے گا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ فریہ نے اس کی جانب دیکھا اور پھر آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی، بس کر دو تم سے تو ویسے بھی کوئی امید نہیں، تم تو سوالوں کے طوفان لے کر آتی ہو، مجھے تو بیچارے پروفیسر پر ہی ترس آ رہا ہے، جانے تم ان کا کیا حال کرنے والی ہو۔ اس کی بات پہ عبیرہ کا مدھم خوبصورت قہقہہ گونجا، جو فضا کو مزید خوبصورت بنا گیا۔ اسی دوران ایک نرس ان کے قریب آئی، آپ سب انٹرنز کانفرنس روم میں چلیے، سر کے ساتھ آپ سب کا انٹروڈکشن ہے۔ وہ دونوں سر ہلاتی نرس کے پیچھے ہی چل دیں۔ کانفرنس روم میں تقریباً 12 نئے انٹرنز موجود تھے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے سلام دعا کر رہا تھا۔ کچھ کے چہروں پر اعتماد تھا، کچھ کے چہروں پر گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی، اور کچھ خاموشی سے سب کچھ دیکھنے میں مصروف تھے۔ عبیرہ ان سب میں سب سے زیادہ پرجوش لگ رہی تھی۔ اس کی نظریں ہر طرف گھوم رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ کمرے میں فوراً خاموشی چھا گئی۔ لمبا قد، سفید کوٹ پہنے، کالے بال جو سلیقے سے بنائے گئے تھے، گہری آنکھیں جن میں عجیب سا تاثر تھا، چہرے پر نہ مسکراہٹ تھی نہ نرمی،
جیسے ایک پرسرار شخصیت ہو جو کسی کو قریب آنے کی اجازت نہ دیتی ہو۔ یہ تھے ڈاکٹر ایہان زکریا۔ ان کے داخل ہوتے ہی سب انٹرنز جیسے سنبھل گئے تھے، کیونکہ یہاں آنے کے بعد سب ہی ان کا ذکر کسی نہ کسی سے سن چکے تھے۔ کوئی اپنی فائل سیدھی کر رہا تھا، کوئی کھڑا ہو گیا، کوئی نظریں چرا رہا تھا۔ ڈاکٹر ایہان نے نظر دوڑائی اور سنجیدہ آواز میں بولے، الحیات میں خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ یہ مذاق کرنے کی جگہ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ میدان جنگ ہے اور اب آپ سب سپاہی ہیں۔ اب آپ طالب علم نہیں ہیں۔ ڈاکٹرز کی غلطیوں کی وجہ سے جانیں ضائع ہو سکتی ہیں، اس لیے ڈاکٹر کو غلطی کی اجازت قطعی نہیں ہے۔ ساری گفتگو انگریزی میں تھی، لیکن ان کا لہجہ ایسا تھا کہ ہر لفظ دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ تمام انٹرنز ان کے سخت لہجے پہ واقعی کانپ اٹھے۔ عبیرہ نے بھی بے اختیار آنکھیں پھیلائیں۔ دل سے اچانک آواز آئی تھی، یہ واقعی ڈراونا بندہ ہے۔ اور پھر اس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے ایہان کی آنکھوں سے ٹکرائی، جیسے لمحہ بھر کو وقت تھم گیا ہو۔ ایہان نے ہلکی سی تیوری چڑھائی، جیسے وہ اس کی بے باک نظریں محسوس کر چکا ہو۔ اینی کوشچن؟ ایہان نے نظریں سب پہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں بولا۔ عبیرہ کے ہونٹ ہلنے ہی والے تھے کہ فریہ نے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ پاگل ہو گئی ہو، ابھی سے مت الجھ اس سے۔ فریہ نے سرگوشی کی، جبکہ عبیرہ نے بمشکل اپنی زبان کو بند رکھا۔ آج کا دن مشکل تھا لیکن گزر چکا تھا۔ اگلے دن وہ پھر سے معمول کے مطابق سب ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ الحیات میڈیکل کمپلیکس کے نیورولوجی وارڈ میں سب کی شفٹ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایمرجنسی بیڈز پر مریضوں کی دھیمی سسکیاں، مانیٹرز کی بیپنگ، دوڑتی نرسیں اور ڈاکٹرز کی سنجیدہ گفتگو اس جگہ کو ایک الگ ہی دنیا بنا دیتی تھی۔ عبیرہ نے آج سفید کوٹ کے ساتھ بالوں کو ٹائی کر کے پیچھے باندھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج ایک نیا جوش تھا۔ وہ یہاں پڑھنے آئی تھی، اس کا خواب تھا پاکستان کی فیمس ڈاکٹر بننا، اور وہ اب اپنا یہ خواب پورا کرنا چاہتی تھی۔ وہ وقت پہ وارڈ پہنچی، اپنی ڈائری سنبھالی اور چپ چاپ ایک کونے میں کھڑی ہو کر سینئرز کو نوٹ کرنے لگی۔ گڈ مارننگ انٹرنز، ڈاکٹر ایہان کی سخت مگر پروفیشنل آواز وارڈ میں گونجی۔ سب انٹرنز فوراً سیدھے ہو گئے۔ ایہان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سب کی موجودگی نوٹ کی اور وارڈ کا راؤنڈ شروع کر دیا۔ عبیرہ سب سے آگے آگے چل رہی تھی، جیسے ہر لفظ کو ڈائری میں قید کر لینا چاہتی ہو۔ مریضوں کے کیسز پر گفتگو شروع ہوئی۔ بیڈ نمبر 3 والا مریض فالج کا شکار ہے۔ دائیں جانب کی کمزوری کو غور سے دیکھیں، ایہان نے بتایا۔ عبیرہ نے ہاتھ اٹھایا۔ معاف کیجیے گا سر، کیا ہمیں اس کا پرانا سکین دیکھنے کی اجازت ہے؟ اور کیا یہ خون بہنے والا فالج تھا یا رگ بند ہونے والا؟ عبیرہ کی تجسس کی رگ پھڑکی تھی۔ اس نے فوراً سے سوال کیا۔ ایہان نے چند لمحے اسے گھور کر دیکھا، پھر مختصر سا جواب دیا، رگ بند ہونے والا، اور چل پڑا۔ سر، کیا ہم اسٹروک اسکیل پر اس کا سکور معلوم کر سکتے ہیں؟ اس بار ایہان کی نظروں میں ناگواری سی ابھری۔ اسے زیادہ سوال کرنے والے لوگ پسند نہیں تھے، خاص طور پر جونیئرز۔ مس عبیرہ، میں کتنی بار کہہ چکا ہوں یہ تدریسی کلاس نہیں ہے۔ وارڈ میں خاموشی چھا گئی۔ باقی انٹرنز نے نظروں ہی نظروں میں اسے گھورا اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ عبیرہ نے ہونٹ بھینچ لیے مگر نظریں نہ جھکائیں، بلکہ سر اٹھائے وہ ابھی بھی سر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی عادت سے مجبور تھی، ڈرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اگلے بیڈ پر ایک بزرگ مریض تھا۔ ایہان نے ہاتھ سے اس کی حالت کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی یادداشت بے حد کمزور ہو چکی ہے، یہ آخری مراحل میں ہے، ایہان نے سنجیدگی سے بتایا۔ وہ مختلف مریضوں کے بارے میں گائیڈ کر رہا تھا۔ سر، عبیرہ نے پھر آہستہ آواز میں کہا، کیا ایسے مریضوں کو احساسات پر مبنی تھراپی دی جا سکتی ہے، جیسے نرم لمس کی تھراپی، جس سے وہ لوگ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ یاد کر سکیں؟ ایہان نے اس بار ٹھہر کر عبیرہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصہ اب واضح دکھائی دے رہا تھا۔ کیا آپ پروفیشنل ہو کر کام کر سکتی ہیں یا آپ کو سب کچھ مذاق لگ رہا ہے؟ یہ کوئی تربیتی کلاس نہیں، یہ اصل مریضوں کا وارڈ ہے۔ آپ یہاں ہر بات پر سوال نہیں کر سکتی۔ کیا آپ نے میڈیکل کی پڑھائی میں کچھ نہیں پڑھا تھا؟ ایہان نے غصے سے پوچھا، جبکہ عبیرہ اسے گھور کے رہ گئی۔ ایک مرتبہ پھر وہ راؤنڈ لگانے لگا۔ باقی انٹرنز خاموشی سے پیچھے چلنے لگے۔
مگر ابیرہ کے دل میں عجیب سی بے سکونی پھیل گئی۔ کتنا کھڑوس پروفیسر تھا جو ہر بات پر بس بے عزتی ہی کیے جا رہا تھا۔ ابیرہ کا موڈ خراب ہونے لگا۔ وہ صرف سیکھنا چاہتی تھی، مگر شاید انداز غلط تھا جس کی وجہ سے سر کو اتنا غصہ آ گیا تھا۔ راؤنڈ مکمل ہوا تو سب انٹرنز اپنی ڈائری میں نوٹس لکھنے لگے۔ اسی دوران ڈاکٹر ایحان واپس آئے اور سب کی طرف دیکھ کر بولے، سب انٹرنز جا سکتے ہیں سوائے مس ابیرہ کے۔ سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابیرہ نے چونک کر ایحان کی طرف دیکھا۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے مس ابیرہ، آپ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ آئیے، ایحان نے سخت لہجے میں کہا، جبکہ ابیرہ کو اس کا یہ سخت لہجہ شدید برا لگا تھا، لیکن وہ دل پہ پتھر رکھ کے پیچھے چل پڑی۔ ایحان نے اسے ایک سنجیدہ نگاہ سے دیکھا۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں مس ابیرہ؟ جی سر، اس نے نرمی سے پوچھا۔ آپ سمجھتی ہیں یہاں کوئی مذاق چل رہا ہے؟ یہ کوئی تعلیمی امتحان نہیں ہے، نہ ہی یہ آپ کے یونی لیکچرز ہیں۔ ہر چیز پر سوال کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ آپ کو یہاں آنے سے پہلے اچھے سے انفارمیشن اکٹھی کرنی چاہیے تھی۔ سر، میں بس جاننا چاہتی ہوں، میں ہر بات کو گہرائی سے سمجھنا چاہتی ہوں۔ میں ایک اچھی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، اسی لیے ہر چیز کو گہرائی سے دیکھ اور سمجھ رہی ہوں۔ ابیرہ نے لب سختی سے بند کر لیے۔ آنکھوں میں نمی ابھر آئی، مگر وہ پلکیں جھپک کر اسے چھپا گئی۔ معذرت چاہتی ہوں سر۔ ایحان نے کچھ کہے بغیر فائل کھولی اور کام میں مصروف ہو گیا۔ اشارہ صاف تھا کہ اب وہ یہاں سے جا سکتی ہے۔ ابیرہ چپ چاپ پلٹی اور وارڈ سے باہر آ گئی۔ آج کا دن بے حد برا گزرا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرا وہ خاموش تو ہو گئی، مگر اس کے سوال نہیں رکے۔ اب وہ وقت کے حساب سے سوال پوچھتی، موقع دیکھ کر بات کرتی، اور دل میں یہ بات بس چکی تھی کہ اسے ڈاکٹر بننا ہے، محض کوٹ پہن کر نہیں، سمجھ کر سیکھ کر۔ جانے کیوں اس کے دل نے ایحان سے ایک الگ ہی ضد باندھ لی تھی۔ ایحان کو اس کا انداز ناپسند تھا، مگر دل کے کسی کونے میں یہ تجسس اسے بے چین بھی کرنے لگا تھا۔ وہ جو کسی انٹرن کو دیکھتا تک نہیں تھا، اب بار بار ایک نام ذہن میں گونجتا تھا، مس ابیرہ۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ لڑکی جانے کیوں اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ ایحان نے سر جھٹکا اور اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ اسپتال کا ماحول ہمیشہ کی طرح مصروف تھا۔ صبح کے 8 بجتے ہی وارڈز میں ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ مریض، نرسیں، ڈاکٹرز، انٹرنز سب اپنی اپنی ڈیوٹی میں مشغول تھے۔ ابیرہ ہمیشہ کی طرح ایکٹیو اور پرجوش تھی۔ ارے نرس صاحبہ، یہ اسٹیتھو اس دفعہ پھر سے غائب ہے۔ کہیں میری دشمنی میں تو نہیں چھپا لیا آپ نے؟ وہ ہنستے ہوئے شرارتاً نرس سے بولی۔ نرس مسکرا دی۔ نہیں بی بی، آپ خود بھول کر کہیں رکھ دیتی ہیں، پھر الزام ہم پر ہی لگا دیتی ہیں۔ نرس کچھ ہی دنوں میں اس سے کافی مروب ہو گئی تھی۔ اسے شوخ چنچل سی نئی ڈاکٹر بہت پسند آئی تھی، جو ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی۔ اسی دوران ڈاکٹر ایحان وارڈ میں داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح سفید کوٹ پہنے، بالوں کو سیٹ کیے، سخت چہرہ، ماتھے پر ہلکی سی شکنیں، اور ہاتھ میں فائلز پکڑے وہ بے تحاشا وجی لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ابیرہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ اس کے سامنے آتے ہی جیسے اپنے دل پر سے قابو کھو دیتی تھی اور اسے بے خود ہو کر دیکھنے لگتی تھی۔ سب انٹرنز سیدھے ہو گئے، جیسے کسی کمانڈر کی موجودگی محسوس ہو گئی ہو۔ ابیرہ نے فوراً اسٹیتھو کو واپس نرس کے ہاتھ سے لیا اور ایحان کو آتا دیکھ فوراً سنجیدہ چہرہ بنا لیا، گویا اپنے احساسات خود سے بھی چھپانا چاہتی ہوں۔ ایحان نے ان سب کو ایک سرسری نظر سے دیکھا، اور جب بولا تو لہجہ معمول کے مطابق سخت تھا۔ راؤنڈ شروع ہونے میں 2 منٹ باقی ہیں، جسے جو نہیں آتا وہ باہر جا کر بیٹھے۔ یہ ہسپتال ہے، آپ کی یونیورسٹی نہیں۔ اس نے خاص طور پر ابیرہ کو دیکھتے ہوئے طنز کیا تھا۔ ابیرہ منہ بنا کر رہ گئی، جبکہ وہاں موجود باقی سب نے سر ہلایا۔ راؤنڈ شروع ہوا۔ ایحان ہر مریض کی فائل دیکھتا، سوالات کرتا، اور اپنی مخصوص سنجیدگی کے ساتھ سب کو ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہا تھا۔ ابیرہ بار بار سوال کرتی، جیسے اسے ہر چیز کی گہرائی تک جانا تھا۔ سر، یہ دوا صبح دی گئی تھی، لیکن مریض کو ابھی بھی بخار ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوا مؤثر نہیں رہی، یا ہمیں متبادل دوا دینی چاہیے؟ ابیرہ نے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ ایحان نے ایک سخت نظر ابیرہ پر ڈالی۔ تم ابھی انٹرن ہو، جتنا سکھایا جا رہا ہے ابھی اتنا کام ہی سیکھو۔ ابیرہ چپ ہو گئی، مگر ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے ایحان کو چڑھانے میں اب مزہ آنے لگا تھا۔
وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی تھی۔ کسی اور مریض پر بات ہو رہی تھی کہ عبیرہ پھر بول پڑی۔ سر، ایک بات پوچھنی ہے اگر اجازت ہو تو۔ ایحان نے فائل بند کی اور آنکھوں میں سرد مہری لیے کہا، آپ کو کب اجازت کی ضرورت ہوتی ہے مس عبیرہ؟ وہ دانت پیستے بولا۔ تو سب انٹرنز ہنسنے لگے۔ عبیرہ نے ہلکا سا منہ بنایا۔ سر، میں تو صرف سب اچھے سے سیکھنا چاہتی تھی تاکہ آپ کی طرح قابل ڈاکٹر بن سکوں۔ عبیرہ نے چہرے پر معصومیت طاری کرتے کہا، تو خاموشی سے سیکھو۔ علم سوالات سے نہیں عمل سے سیکھا جاتا ہے۔ عبیرہ نے چہرہ جھکا لیا۔ اس کی مسکراہٹ لبوں پر آنے کو مچل رہی تھی۔ راؤنڈ مکمل ہوا تو سب نے سکھ کا سانس لیا۔ ایحان آفس کی طرف جا رہا تھا جب عبیرہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے آفس میں جاتا، وہ نہایت ہی دھیمے پرکشش لہجے میں بولی، سر، کبھی ہنس بھی لیا کریں، یہ ہسپتال ہے، کوئی قبرستان تو نہیں جہاں ہنسنا منع ہو۔ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ بظاہر بڑی معصومیت سے بول رہی تھی۔ ایحان رکا اور پھر اس کی جانب پلٹا، اور اس کی آنکھوں اور لبوں پر موجود شرارت اور مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی ازلی انداز یعنی سرد لہجے میں بولا، آپ اپنی طبیعت کی شوخیوں کو یہیں کنٹرول کر لیں مس عبیرہ۔ میں آپ کا پروفیسر ہوں، کوئی دوست نہیں جس سے آپ اس طرح بے تکلف ہو رہی ہیں، اور یہاں جذبات کی نہیں ذمہ داری کی ضرورت ہے۔ یہاں کا کام احساسات سے نہیں بلکہ محنت اور ذمہ داریوں سے چلتا ہے، سو بہتر ہے کہ آپ یہاں ڈاکٹر بننے آئی ہیں تو اسی پر دھیان دیں۔ وہ سرد لہجے میں اسے وارن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ جی سر، مگر جذبات بھی انسان کو انسان رکھتے ہیں نا، وہ دھیرے سے بولی۔ لیکن ایحان جا چکا تھا۔ اسی روز دوپہر کے وقت عبیرہ مریض کی رپورٹ لے کر لیب سے واپس آ رہی تھی کہ ایحان اسے سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ باقی انٹرنز تو فوراً سائٹ پر ہو گئے، لیکن عبیرہ وہیں کھڑی رہی۔ سر، ایک منٹ، یہ رپورٹ دیکھ لیجئے، وہ ایحان کے قریب جاتے ہوئے بولی۔ تو ایحان نے گہرا سانس لیا اور ایحان نے اس سے فائل لے لی، جلدی سے فائلز پر نظر دوڑائی اور پھر عبیرہ کو دیکھ کر کہا، یہ تم خود بھی دیکھ سکتی ہو، بار بار میرے پیچھے مت آیا کرو، اب اتنے چھوٹے چھوٹے کام خود کرنا سیکھو۔ وہ اسے ٹپٹتے ہوئے بولا۔ جانے اس لڑکی میں کون سی ڈھیٹ ہڈی فکس تھی جس پر ایحان کے غصے کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جتنا اسے ڈانٹتا وہ اتنا ہی اس کے پیچھے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ اچھا، تو پھر آپ میرے پیچھے آ جایا کریں، اس نے نہایت ہی بے باکی سے ایک آنکھ ونک کرتے کہا، جبکہ ایحان کا تو مانو میٹر ہی گھوم گیا تھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی اس سے کس قدر بے باک ہو رہی تھی۔ آپ کو ہنسانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے شاید، لیکن میں ہار ماننے والی نہیں، میں آپ کے ان خوبصورت لبوں پر مسکراہٹ لا کر رہوں گی سر جی۔ وہ ہولے سے کہتی وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ ایحان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ ایحان نے ایک گہری سانس لی اور سر نفی میں ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ یہ لڑکی اسے دن بدن عجیب کیفیات میں مبتلا کر رہی تھی۔ کینٹین میں چہل پہل اپنے عروج پر تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ انٹرنز کے چہروں پر تھکن کے آثار نمایاں تھے، مگر وہ سب خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی ڈاکٹر کے نخرے اور ڈانٹ کا مذاق بنا رہا تھا۔ عبیرہ جو ابھی کینٹین میں آئی تھی تاکہ کچھ کھا پی سکے، وہ اس وقت یہاں وہاں نظریں گھماتی اپنی چائے کا کپ تھام چکی تھی۔ اس کی نظریں بار بار اس کونے پر جا رہی تھیں جہاں ڈاکٹر ایحان خاموشی سے تنہا بیٹھا تھا، چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے فائل کے صفحات الٹ رہا تھا، شاید کسی فائل کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں مسلسل نیچی تھیں، ماتھے پر ہلکی سی تیوری چڑھائی ہوئی تھی، اور چہرے پر ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ وہ دکھنے میں بے انتہا خوبصورت تھا کہ عبیرہ کا دل اسے دیکھ کر الگ ہی لے میں دھڑکنے لگتا تھا۔ یار، یہ ڈاکٹر ایحان ہر وقت ایسے کیوں رہتے ہیں؟ نہ ہنستے ہیں نہ بولتے ہیں، یا تو کام کرتے رہتے ہیں یا پھر ہر وقت چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے اسپتال میں نہیں بلکہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہوں۔ فریہ نے سرگوشی کی۔ عبیرہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تو ہنسانے کے لیے کسی کو ہونا بھی تو چاہیے نا، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ہو ہی نہ جو انہیں ہنسنا سکھا سکے۔ ویسے کیوں نہ آج ایک ٹرائل پہ جایا جائے، ویسے تو یہ کسی مشن سے کم نہیں ہوگا، لیکن چلو کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ عبیرہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ اس کا اشارہ ایحان کے پاس جا کر اسے ہنسانے کی ایک کوشش کرنے کی طرف تھا۔ ارے رک جاؤ، کہاں جا رہی ہو، وہ غصہ ہوں گے اور یہاں سب کے سامنے ہی تمہاری عزت کر ڈالیں گے۔ فریہ نے ہنستے ہوئے روکا۔
ارے ابیرا، اس سے دور ہی رہو، وہ بندہ تو صرف فائلوں سے محبت کرتا ہے۔ فریا نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ ابیرا ہی کیا جو کسی کی بات مان جائے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ایہان کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے ٹیبل کے پاس رکتے ہوئے وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکی اور پھر نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں بولی، سر ایک بات پوچھنی تھی، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ایہان نے سر اٹھایا، نظریں اٹھتے ہی کسی لمحے کو تھم گئی۔ ابیرا کا چہرہ معصومیت اور شوخی کا امتزاج تھا جو اس وقت اسے بے حد حسین بنا رہا تھا۔ پوچھو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ایہان نے آہستگی سے جواب دیا، کیا آپ کا چہرہ صرف مریضوں کی رپورٹس دیکھتے وقت ہی ایسا رہتا ہے یا ہمیشہ ہی اتنا سنجیدہ ہوتا ہے؟ ایہان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا۔ یہ اسپتال ہے، مذاق کی جگہ نہیں، یہاں ہم کام کے لیے آتے ہیں، سرکس شو چلانے نہیں۔ ایہان نے سختی سے جواب دیا۔ جی سر، مگر دل کا بوجھ ہلکا رکھنے میں ہنسی مدد دیتی ہے، اور ہنسنے سے انسان کا دل و دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے خیال سے آپ کو بھی لافنگ تھراپی کی ضرورت ہے، ابیرا نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا۔ تمہاری زبان بہت چلتی ہے ابیرا، وہ فائل بند کرتے ہوئے بولا اور وہاں سے اٹھ گیا، جبکہ ابیرا اس سے پہلے جا چکی تھی۔ ایہان نے بے ساختہ ایک لمحے کے لیے رک کر اسے جاتے دیکھا۔ پتھر دل میں ہلکی سی دراڑ پڑی۔ وہ کون تھی اور کیوں وہ معمولی باتوں کو اتنا غیر معمولی انداز دیتی تھی؟ یہ لڑکی یقیناً اس کی زندگی میں یوں ہی نہیں آئی تھی۔ وہ سر جھٹکتا وہاں سے چلا گیا، لیکن ایک مرتبہ پھر سوچوں کا رخ ابیرا کی طرف ہی تھا۔ ایمرجنسی وارڈ کی فضا میں عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ایک جوان لڑکا روڈ ایکسیڈنٹ کے باعث شدید زخمی حالت میں لایا گیا تھا۔ خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ ابیرا نے فوراً اس کا علاج شروع کیا۔ نورین، اس کا بلڈ پریشر چیک کرو، میں وین اوپن کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر ایہان تیزی سے اندر داخل ہوا، لمحوں میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ پلس کم ہے، فوراً آئی وی لگاؤ۔ ابیرا نے جھک کر مریض کی وین فائنڈ کی۔ سر، وین فکس نہیں ہو رہی، لگتا ہے وین کولپس ہو گئی ہے۔ ایہان نے آگے بڑھ کر بغور دیکھا اور پھر سر ہلایا۔ تم نے صحیح نوٹ کیا، شولڈر سے لگاؤ۔ جلد ہی لڑکے کی حالت پر قابو پا لیا گیا۔ ایہان نے ایک سراہتی نظر ابیرا پر ڈالی۔ گڈ جاب۔ وہ اسے دو الفاظ کہتا وہاں سے جانے لگا جب ابیرا اس کی راہ میں حائل ہو گئی۔ ایہان نے گہرا سانس لیا۔ اب کیا ہے مس ابیرا؟ ایہان نے پوچھا۔ سر، ابھی آپ نے میری تعریف کی، وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے آپ کے کام کی تعریف کی ہے مس ابیرا۔ کام کی تعریف ہوتی ہے، لوگوں کی نہیں، وہ نرم لہجے میں بولا اور پلٹ گیا، جبکہ ابیرا کو تو اچانک سے اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سر ایہان نے اس سے نرمی سے بات کی ہے۔ ابیرا دل ہی دل میں مسکرا اٹھی۔ چلو برف تھوڑی پگھلی تو۔ شام کا وقت تھا، وارڈ کا شور تھما ہوا تھا، لان میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ابیرا ایک بینچ پر بیٹھی اپنے نوٹس مکمل کر رہی تھی۔ قریب ہی ایہان کسی فائل پر جھکا ہوا کچھ لکھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد جیسے لاشعوری طور پر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ تم ہر وقت نوٹس لکھتی ہو؟ ابیرا نے سر اٹھا کر چونکنے کی اداکاری کی۔ سر، آپ بولے، مطلب آپ اب مجھے نظر انداز نہیں کر رہے؟ ایہان نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں اپنی فضول باتوں سے فرصت ملے تو کچھ سیکھ بھی لو۔ سر، میں تو دل جیتنے کا ہنر سیکھ رہی ہوں، آپ جیسے سخت دلوں کے لیے۔ ایہان نے گردن جھکا لی، مگر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگ گئی، جسے اس نے خوبصورتی سے چھپا لیا۔ تمہیں خود پر بہت یقین ہے۔ جی بالکل، بس زیادہ نہ بولا کرو، کبھی کبھی خاموشی زیادہ باتیں کرتی ہے۔ ابیرا نے آنکھوں کو سکیڑ کر شرارت سے کہا۔ تو کیا خاموشی سے آپ کے دل تک پہنچا جا سکتا ہے؟ ایہان نے نظریں چرائیں۔ اب تم جا سکتی ہو، تمہارے نالائق دوست تمہارے نوٹس کے منتظر ہوں گے۔ ابیرا نے کہا لگایا۔ آپ کی باتیں سن کر لگتا ہے میں واحد نالائق نہیں، آپ کو بھی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہنسنا۔ وہ ہنستی ہوئی چلی گئی اور ایہان پہلی بار اسے جاتے دیکھ کر خود کو عجیب سی کشش میں جکڑا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اسپتال کا موسم وہی تھا، کبھی ہنگامی، کبھی تھکا دینے والا اور کبھی پرسکون۔ مگر اگر کسی چیز میں واضح تبدیلی آئی تھی تو وہ تھی ابیرا اور ڈاکٹر ایہان کی گفتگو میں۔ ان دونوں کے درمیان اب کافی کچھ بدل رہا تھا۔ سر، مریضہ کا بلڈ پریشر لیول صبح سے بہت زیادہ ہے، میں نے میڈیسن دی ہے لیکن لگتا ہے انسولین کی ضرورت پڑے گی۔ ایہان نے فائل پر نظر دوڑاتے ہوئے سر ہلایا۔
اچھی آبزرویشن ہے، لیکن انسولین سے پہلے ڈائٹ کو بھی ایڈجسٹ کرو۔ تمہاری ججمنٹ بہتر ہو رہی ہے۔ ابیرہ نے آنکھوں میں الوہی سی چمک لیے اسے دیکھا۔ آپ کی زبان سے تعریفی الفاظ سننا اب بھی خواب سا لگتا ہے سر۔ ایحان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم اب بھی ہر بات کو ڈرامہ بنا دیتی ہو۔ سر، دل کے قریب جو باتیں ہوتی ہیں وہ ڈرامہ نہیں ہوتی۔ ایحان نے خاموشی سے فائل بند کی اور آہستہ سے کہا، تم دھیما بولنا بھی سیکھ گئی ہو، اچھی بات ہے۔ وہ لمحہ چند سیکنڈز کا تھا، مگر ابیرہ کے دل میں کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا۔ ایحان نے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی اور پھر اس سے کام کی طرف متوجہ ہونے کا کہتا وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ ابیرہ کے لیے تو یہ آج کا نیا جھٹکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے خول سے باہر آ رہا تھا اور ابیرہ کو اس کا یہ رویہ کسی اور ہی دنیا میں لے جا رہا تھا۔ آج ان دونوں کی نائٹ شفٹ تھی اور یقیناً آج کی رات بہت تھکا دینے والی رات تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے سر انجام دے رہے تھے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، جبکہ ابیرہ کو سر میں ہلکا سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور چائے لینے چلی گئی۔ ابیرہ ہاتھ میں 2 چائے کے کپ لے کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے آہستہ سے ایک کپ ایحان کے سامنے رکھا اور پھر دھیرے سے بولی، آج بغیر پوچھے چائے لا دی ہے، امید ہے آپ برا نہیں مانیں گے۔ ایحان نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، پھر کپ تھام لیا اور لبوں سے لگا لیا۔ برا تو تب مانتا جب تم چائے کے ساتھ ساتھ سوالوں کا پنڈورا باکس بھی لے آتی، ایحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ مسکراہٹ محض ابیرہ کے لیے تھی۔ وہ اب اسے دیکھ کر مسکرا لیا کرتا تھا۔ ابیرہ نے ہنستے ہوئے پلٹ کر کہا، اب سوال دل میں ہوتے ہیں، زبان پر نہیں۔ دل میں بھی سوال ہوتے ہیں؟ ایحان نے پہلی بار اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہوتے ہیں سر، اور کچھ جواب صرف خاموشی دیتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا تم فلاسفر بھی ہو، ایحان نے سر جھکاتے ہوئے کہا تو ابیرہ چائے کا کپ تھام کر واپس اپنی جگہ پر چلی گئی۔ رات کے 4 بج چکے تھے۔ وارڈ کا عملہ تھکن سے چور ہو چکا تھا۔ ابیرہ تھکی ہوئی وارڈ کے باہر موجود بینچ پر بیٹھی تھی۔ آسمان پر بادل تھے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ایحان خاموشی سے اس کے پاس آ بیٹھا۔ آج بہت تھک گئی ہو؟ ابیرہ نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ ہاں، مگر کچھ تھکن میٹھی لگتی ہے۔ جیسے کسی نے تعریف کر دی ہو تو آپ کو آپ کی تمام محنت کا صلہ مل جاتا ہے۔ ایحان نے گہرا سانس لیا۔ تم اب بدل گئی ہو۔ پہلے والی ابیرہ شاید ہر وقت بولتی تھی، اب والی سنتی بھی ہے، ایحان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور آپ بھی اب پہلے والے ایحان نہیں رہے۔ پہلے بات بات پر ڈانٹ دیتے تھے، اب پاس بیٹھ جاتے ہیں، ڈانٹنے کی بجائے سمجھاتے ہیں، اور اب تو میری باتوں پر مسکرا بھی دیتے ہیں۔ ابیرہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی، اس کے لبوں کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ اس کی مقناطیسی آنکھوں میں جانے کیسی کشش تھی جو ایحان کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی، اور وہ کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ سر، ابیرہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ ایحان نے محض ہنکارا بھرا۔ ایحان نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ہنستی چہکتی ابیرہ آج ایک عجیب سی سنجیدگی لیے بیٹھی تھی۔ وہ پہلی بار اسے صرف انٹرن نہیں، ایک مکمل لڑکی کے طور پہ دیکھ رہا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو، کہو، ایحان نے اسے بات کرنے کو کہا تو ابیرہ نے ایحان کی جانب دیکھا۔ مجھے نہیں پتا سر یہ سب کیسے ہوا، لیکن مجھے لگتا ہے میں آپ کو پسند کرنے لگی ہوں۔ ایحان کے سر پہ جیسے کسی نے زوردار دھماکہ کر دیا ہو۔ وہ حیرت و بے یقینی سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس سے عمر میں کافی چھوٹی تھی۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک وارڈ سے ایک نرس کی آواز آئی۔ سر، ایکسیڈنٹ کیس آیا ہے، پلیز جلدی چلیے۔ ایحان فوراً اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ ابیرہ بھی اس کے ساتھ ہی بڑی تھی، لیکن ایحان کا چہرہ غصے سے دہک رہا تھا، جبکہ ابیرہ اس کا یوں اچانک غصے سے بھرپور چہرہ دیکھ عجیب سے خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ پچھلے کئی دن سے اسی کشمکش کا شکار تھی جسے آج وہ زبان پر لے آئی تھی، لیکن ایحان کا رویہ بتا رہا تھا کہ وہ غلط کر چکی ہے۔ ایمرجنسی روم میں جیسے ہی زخمی مریض کو لایا گیا، ایحان فوراً اپنے فرض کی جانب پلٹ گیا۔ زخم گہرے تھے، لیکن ایحان کی انگلیاں برق رفتاری سے حرکت کر رہی تھیں۔ ابیرہ اس کے ساتھ قدم بہ قدم موجود تھی، لیکن اس کا دل جیسے ایحان کا رویہ دیکھ کر ساکت ہو چکا تھا۔ ایحان کی آنکھوں میں جو غصہ اس نے دیکھا تھا وہ اسے اندر سے توڑ گیا تھا۔ وہ ابھی کم عمر تھی، نادان تھی، یقیناً یہ دھچکا اسے بہت بری طرح سے توڑنے والا تھا۔ سفیان، سٹیچز مکمل کرو اور پیشنٹ کو ICU میں شفٹ کراؤ۔ ایحان کی آواز معمول سے زیادہ کرخت تھی
تمام عملے کو ہدایات دینے کے بعد ایحان پلٹا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں عبیرہ کو اشارہ کیا، میرے ساتھ آؤ۔ عبیرہ نے لرزتے دل کے ساتھ اس کا تعاقب کیا۔ دل کی دھڑکن جیسے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ ایحان اسے سیدھا اپنی کیبن میں لے آیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس کا چہرہ اور سرد لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ ایحان نے اس کا بازو دبوچا اور اسے سختی سے دروازے کے ساتھ پٹخ دیا۔ عبیرہ کو اپنی کمر کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ درد کے باعث اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا بکواس کر رہی تھی؟ ایحان شدت سے دھاڑا، آنکھوں میں جیسے سرخ ڈورے ابھر آئے۔ عبیرہ نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی اس قدر تپش زدہ نظروں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ میں جانتی ہوں سر، شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن شاید۔ ایحان نے تلخی سے اس کا لفظ دہرایا۔ تمہیں لگتا ہے یہ صرف شاید کی بات ہے؟ تمہیں اندازہ ہے تم ایک انٹرن ہو، میں تمہارا سینئر ہوں، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ایسی بات کرنے کا۔ اس طرح اپنے سینئرز کو اپروچ کرنا چاہتی ہو تم؟ ایحان نے چلاتے ہوئے کہا تو عبیرہ شدت غم میں اس کی جانب دیکھنے لگی۔ لیکن میرے جذبات جھوٹے نہیں ہیں سر، میں سچ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں خود نہیں جانتی یہ سب کیسے ہو گیا، لیکن مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ ایحان کا ہاتھ تھامتے ہوئے شدت سے روتے ہوئے بولی، جبکہ اس لڑکی کی بے باکی پر ایحان مزید سیکھپا ہوا۔ اپنی بکواس بند کرو عبیرہ، اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کر دوں۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے ضبط سے بولا، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ جو جذبات میں نے آپ کی آنکھوں میں دیکھے ہیں، کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ عبیرہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ جذبات؟ وہ ایک قدم اس کے قریب آیا۔ تم جانتی بھی ہو جذبات کیا ہوتے ہیں، یا بس ہر مسکراہٹ کو دل کا دھڑکنا سمجھ لیتی ہو؟ عبیرہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم مجھ سے 10-12 سال چھوٹی ہو؟ ایک میڈیکل سیٹ اپ میں جہاں پروفیشنلزم اولین شرط ہے، وہاں تم اپنا کام کرنے کی بجائے ایک سینئر سے محبت کے دعوے کر رہی ہو۔ عمر دیکھی ہے تم نے اپنی؟ کیا تمہیں یہ سب بکواس زیب دیتی ہے؟ اس کے الفاظ میں ایک کاٹ سی تھی، جبکہ لہجے میں بھی اندیکھی سی آگ تھی، مگر آنکھوں میں جو طوفان تھا اس سے شاید ایحان خود بھی انجان تھا۔ تو پھر وہ سب کیا تھا؟ آپ کا وہ میرے لیے مسکرانا، میری باتوں کا جواب دینا، آپ کا وہ نرم لہجہ، وہ سب کیا تھا سر؟ عبیرہ اب کے پاگل ہوتے چیخی تھی۔ خبردار، خبردار، اگر تمہاری آواز ذرا سی بھی اونچی ہوئی تو تم سمجھتی ہو کہ تمہاری ہنسی، تمہارے سوال، یہ آج تمہاری شرارتوں سے میں متاثر ہو گیا ہوں یا تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تو تم غلط ہو مس عبیرہ، بہت غلط۔ یہ آخری لفظ اس نے جیسے دانت پیستے ہوئے ادا کیے۔ عبیرہ نے آنکھیں موند لیں، اس کے دل میں درد سا بڑھنے لگا۔ وہ شاید غلط کر چکی تھی، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ سب کہہ بیٹھی تھی۔ یہ بات یہیں ختم ہو جانی چاہیے۔ کل سے تم میری ٹیم سے الگ رہو گی۔ آج کے بعد تمہیں سر عثمان گائیڈ کریں گے۔ مجھے تم میرے ارد گرد بھٹکتی ہوئی بھی دکھائی دی تو اس ہسپتال سے باہر نکلوا دوں گا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ وہ جیسے فیصلہ سنا رہا تھا۔ عبیرہ کا چہرہ فک ہو گیا، دل جیسے ایک لمحے میں ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ آپ مجھے سزا دے سکتے ہیں سر، لیکن جو دل میں آیا وہ جھوٹ نہیں تھا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ میں سچ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے لگا مجھے آپ کو بتا دینا چاہیے، تو میں نے بتا دیا۔ آپ چاہیں گے تب بھی مجھے خود سے دور نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے شوخ چنچل سی عبیرہ تو دیکھی ہے، لیکن میری ایک الگ سائڈ بھی ہے۔ میں ضدی ہوں، خود سر ہوں، اور اب میری زندگی کا مقصد صرف آپ کو حاصل کرنا ہے۔ عبیرہ نے روتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بے دردی سے صاف کیا۔ اس کا خوبصورت چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے، پلکیں بھیگی ہوئی تھیں جو آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا رہی تھیں۔ اس کا رویا رویا چہرہ اور اس پر مستزاد آنکھوں سے چھلکتا درد اس کے سوگوار حسن کو نکھار بخش رہا تھا۔ ایحان کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا عبیرہ وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے ایحان نے ایک زوردار مکہ دروازے پر مارا جہاں سے وہ گئی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا عبیرہ، بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ایحان نے آنکھیں بند کر لی اور اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، جیسے وہ خود کو روک رہا ہو، خود کو سزا دے رہا ہو۔ 2 دن ہو چکے تھے ایحان نے عبیرہ کو ہسپتال میں کہیں نہیں دیکھا تھا۔ ایحان وارڈ میں داخل ہوتا، ایک سرسری نگاہ سب پر ڈالتا اور ایک مخصوص چہرے کو ناپا کر بظاہر لاتعلق سا ہو جاتا،
مگر اندر ہی اندر کچھ بے چین سا ہو جاتا تھا۔ اس کی بے چینی اس کے لیے بھی حیرت کا باعث تھی، لیکن وہ خود اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ڈاکٹر ایہان، یہ پیشنٹ کی رپورٹ آپ نے چیک کر لی؟ فریا نے فائل اس کے سامنے رکھی۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا، پھر جیسے کچھ سوچتے ہوئے رک گیا۔ ویسے تمہاری دوست عبیرہ نہیں آ رہی 2 دن سے؟ ایہان کی آواز میں وہی ازلی سنجیدگی تھی جو اس کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ فریا نے چونک کر ایہان کو دیکھا۔ وہ عبیرہ کے بارے میں کیوں پوچھ رہا تھا؟ فریا کو حیرت ہوئی۔ اسے تیز بخار ہے، سر میں بھی کافی درد تھا اور بخار کے باعث کمزوری بھی ہو گئی تھی کافی، فریا کہہ کر چلی گئی، جبکہ پیچھے ایہان کو ایک اندیکھی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا، جانے کیوں اس کا دل اسے دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر وہ خود کو اس کے پاس جانے سے روک گیا۔ مگر پورا دن اس کا دھیان عبیرہ کی طرف ہی لگا رہا۔ ہر مریض کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک اضطراب اس کی آنکھوں میں چھلکتا رہا، جیسے کچھ رہ گیا ہو، جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرے دن وارڈ کا دروازہ کھلا اور عبیرہ تھکی تھکی سی وارڈ میں اندر داخل ہوئی۔ سفید کوٹ میں لپٹی اسٹیتھو گلے میں ڈالے وہ سنجیدگی سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر بھی آج عجیب سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ شوخ مسکراہٹ، وہ چمکتی آنکھیں، وہ زندہ دل لہجہ، سب کہیں کھو چکا تھا۔ ایہان نے دور سے ہی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ جیسے پل بھر کو ساکت رہ گیا۔ 2 دن میں ہی اس لڑکی نے اپنی کیا حالت بنا لی تھی۔ وہ واقعی حیران رہ گیا۔ ایہان نے سوچ لیا تھا کہ وہ عبیرہ سے بات کرے گا۔ وہ ابھی کم عمر تھی، یقیناً وہ سمجھ جائے گی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا محبت ایک ایسی آگ ہے جس میں انسان ایک مرتبہ گر جائے تو پھر وہ اس وجود کے ہر حصے کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، اور عبیرہ بھی اسی آگ میں جل رہی تھی۔ عبیرہ نے کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ سیدھی اپنی ڈیوٹی پر پہنچی، مکمل پیشہ ورانہ انداز میں، نہ ہنسی، نہ کوئی شرارت کی، اور نہ ہی کوئی سوال کیا۔ بس خاموشی سے مریضوں کے ساتھ مصروف رہی۔ ایہان ایک طرف کھڑا مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ دل میں ایک بے نام خلش سی تھی۔ اسے شاید اتنا تلخ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ دونوں ایک ہی مریض کے قریب تھے، لیکن آج عبیرہ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ایہان کبھی اس کی ہنسی پر ناراض ہوا کرتا تھا، آج اس کی خاموشی اسے بے چین کر رہی تھی۔ کینٹین میں بیٹھے دیگر ڈاکٹرز کے بیچ بھی عبیرہ بالکل الگ سی لگی، چپ چاپ اپنا کھانا کھاتی اور جلدی اٹھ جاتی۔ وہ آواز جو سب کی محفل کی جان ہوا کرتی تھی، اب کہیں گم ہو چکی تھی۔ شام کے قریب ایہان نے اسے وارڈ کے کونے میں مریض کی دوا چیک کرتے دیکھا۔ وہ اس کے قریب گیا اور دھیرے سے اسے پکارا۔ ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کچھ دن آرام کر لیتی؟ عبیرہ نے بمشکل دل کے درد پہ قابو پاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ آج بھی اس کی نظروں کو پہلے سے بڑھ کر خوبصورت لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ ایہان کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی آواز، اس کا لہجہ اب اسی جیسا ہی ہو چکا تھا، سرد اور سنجیدہ۔ ایہان کی آنکھیں جلنے لگیں۔ وہ اس لڑکی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگلے روز معمول کے مطابق عبیرہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی، لیکن اسے ایہان کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ بالآخر جب اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ ایک نظر اس کو دیکھنے کے لیے اس کے آفس کی جانب چل دی۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ اس کی سماعتوں سے ایک لڑکی کا کہا گونجا، اور اسی کے ساتھ اسے ڈاکٹر ایہان کی ہنسی کی آواز بھی سنائی دی۔ عبیرہ نے فوراً دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی، جبکہ اندر کا منظر دیکھ کر عبیرہ کو اپنے اوپر ہسپتال کی چھت گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھوں میں جلن لیے اس منظر کو دیکھا۔ ایہان کے سامنے کوئی لڑکی بیٹھی تھی جو اسی کی عمر کی تھی، اور اس نے ایہان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، اور وہ دونوں ہی کسی بات پہ ہنس رہے تھے، جبکہ عبیرہ کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے سرخ و سفید گالوں سے پھسل رہے تھے۔ ایہان نے جو ہی نظریں اٹھا کر عبیرہ کو دیکھا تو وہ کئی پل ساکت رہ گیا، جبکہ اس لڑکی کی عبیرہ کی جانب پشت تھی۔ عبیرہ نے گالوں کو بے دردی سے رگڑا، جبکہ ایہان کو یوں ساکت ہوتے دیکھ افرا نے مڑ کر دیکھا۔ وہ ڈاکٹر افرا تھی، ایہان کی میڈیکل یونیورسٹی کی کلاس فیلو، دوست، اور اب کسی دوسرے شہر سے ایک سیمینار کے لیے لاہور آئی ہوئی تھی۔ عبیرہ اس کی جانب بڑھی اور فائلز کو اس کے پاس میز پہ رکھا۔ ایہان نے خود کو لمحوں میں پرسکون کیا۔ ایہان نے فائلز پہ نگاہ ڈالی، پھر عبیرہ کی طرف دیکھ کر نرمی سے پوچھا، کچھ کہنا ہے مس عبیرہ آپ کو؟ عبیرہ نے بمشکل خود کو سنبھالتے کہا، یہ میڈیسن کی اپروول دستخط کے لیے تھی، باقی ڈاکٹر سے چیک کروا لیا ہے، بس آپ کے دستخط چاہیے۔
اس کا لہجہ رسمی تھا مگر لہجے کی سردی ایہان کو ایک لمحے کو چونکا گئی۔ افرا نے اس کا نام پوچھا۔ ہیلو، تم شاید انٹرن ہو؟ ابیرہ نے صرف گردن ہلائی۔ جی، اور پھر ایہان کی طرف شکوہ کے نہ نظروں سے دیکھا اور آخری نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی، جیسے اسے وہاں سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہو۔ ایہان کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ اس نے باہر جاتی ابیرہ کی پشت کو ایک پل دیکھا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ابیرہ باہر نکلتے ہی دوسرے آفس جا چکی تھی، جہاں اکثر انٹرنشپ کا سامان رکھا جاتا تھا۔ اس نے کچھ ہی لمحوں میں اس آفس کا حشر بگاڑ دیا۔ ایہان، اس کی آنکھوں نے دروازے سے نکلتی ابیرہ کو ایک لمحے روکے رکھا، جیسے کسی انجانی کسک نے دل کو مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ کوئی لفظ، کوئی آواز، کچھ بھی تو ایسا نہ تھا جس نے اسے جھنجھوڑا ہو، بس وہ نظروں کا کرب تھا، وہ تکلیف، وہ شدت جو اس کے دل پر چپکے سے اتر گیا تھا۔ چند لمحے یوں ہی ساکت کھڑا رہنے کے بعد وہ تیز قدموں سے اس سمت بڑھا جہاں ابیرہ گئی تھی۔ سامنے والا آفس جہاں انٹرنز کے سامان اور فائلز رکھی جاتی تھی، آج مکمل جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کرسی الٹی پڑی تھی، فائلیں بکھری ہوئی تھیں، ایک میڈیکل سٹینڈ زمین پہ گرا پڑا تھا، اور بیچ میں کھڑی ابیرہ جس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، آنکھوں میں سرخی لیے کھڑی تھی، جیسے اس کے اندر کسی آندھی نے سب کچھ تہس نہس کر دیا ہو۔ ایہان دروازے پر آ کر ساکت ہو گیا۔ ایسا منظر اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دروازے پر کھڑا ہی وہ کمرے کا حال دیکھ رہا تھا، جبکہ ابیرہ کی حالت اس وقت قابل رحم تھی۔ ابیرہ، ایہان نے اسے غصے سے پکارا تھا، جس کی حالت اس وقت بے حد بری لگ رہی تھی۔ ابیرہ کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، مگر وہ پلٹی اور ایہان کو دیکھتے ہی تقریباً چیخی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں اس کے ساتھ بیٹھے تھے؟ آپ کو میری باتوں پر ہنسی نہیں آتی تو اسے کیوں ہنسا رہے تھے؟ ایہان نے چونک کر اس کے غصے، آنکھوں کے آنسو اور بکھرے کمرے کو دیکھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیا حرکت ہے یہ؟ ایہان نے اس کے قریب جاتے پوچھا۔ ہاں، ابیرہ اس کے قریب آئی۔ پاگل ہو گئی ہوں میں، آپ کی وجہ سے۔ آپ نے مجھے پاگل کر دیا۔ آپ کی توجہ، آپ کی سنجیدگی، آپ کا ہر انداز مجھے اچھا لگنے لگا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کے لیے میں صرف ایک انٹرن ہوں، مگر میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں سر۔ وہ اس کے ہاتھوں کو تھامتے روتے ہوئے بولی۔ ایہان جیسے سانس لینا بھول گیا ہو، وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی ابھی کچھ ماہ پہلے ہی تو آئی تھی، اور اب وہ کس طرح اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، اور اس قدر شدت سے کہ ایہان کو اس کی شدت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ابیرہ، سنبھالو خود کو۔ اس نے قدم پیچھے لیے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں افرا سے منسوب ہوں، میری شادی اسی سے ہوگی۔ اوہ پلیز سر، ابیرہ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ وہ آپ کی منگیتر ہوگی، مگر میرے دل میں آپ کا مقام کچھ اور ہے۔ میں کم عمر ہوں، خوبصورت ہوں، آپ کے ساتھ بہتر لگوں گی۔ وہ تو آنٹی لگتی ہیں آپ کے ساتھ۔ ایہان کی آنکھوں میں غصے کا طوفان ابھر آیا۔ بس کرو ابیرہ۔ اس کی آواز میں پہلی بار شدت تھی، مگر ابیرہ کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ نہیں کروں گی، میں نے بہت برداشت کیا ہے آپ کو، دوسروں سے بات کرتے ہنستے دیکھا ہے، مجھے نظر انداز کرتے ہیں، باقی سب کے ساتھ خوش رہتے ہیں۔ میں برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور آپ کے قریب ہو۔ پلیز مجھ سے شادی کر لیں، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گی۔ ابیرہ اب جیسے منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ اچانک ایہان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ بس ایک لفظ اور نہیں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ چلو میرے ساتھ ابھی۔ کہاں؟ جہاں تمہاری یہ شدت اور جذبات تھم سکیں۔ ایہان اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے آفس سے باہر لے گیا۔ سٹاف کے چند افراد نے چونک کر دیکھا، مگر ایہان کی آنکھوں کی سختی نے سب کو خاموش کروا دیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے شہر میں بنے اپنے فلیٹ پر لے آیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ اس سے نکاح کر چکا تھا۔ ابیرہ کو تو اپنی خوش قسمتی پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی شادی اس شخص سے ہو گئی تھی جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتی تھی۔ ایہان تھکن زدہ قدموں سے اندر آیا، دروازہ بند کیا اور کچھ لمحے خاموشی سے ابیرہ کو دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ ہنستی مسکراتی نظر آتی تھی، آج چپ چاپ بے آواز بیٹھی تھی۔ تمہیں افسوس ہے اس فیصلے پر؟ ایہان کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں وہی گمبھیر سنجیدگی تھی جو ہمیشہ اس کی پہچان رہی تھی۔ ابیرہ نے نظریں اٹھائیں۔ نہیں، مجھے خوشی ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ہو چکے ہیں۔ لیکن ڈر بھی لگ رہا ہے سر۔ ابیرہ نے اپنے دل کی بات کی تھی۔ ڈر کس بات کا؟
ایہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک جذباتی فیصلہ کر چکا تھا، جانے اس کا انجام کیا ہونا تھا، کہ کہیں آپ پھر سے وہی فاصلہ نہ اختیار کر لیں جو نکاح سے پہلے تھا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، آپ کی خاموشی، آپ کا غصہ، آپ کا تنہائی پسند ہونا۔ میں جانتی ہوں آپ عام نہیں ہیں اور شاید اسی لیے مجھے آپ خاص لگتے ہیں۔ ایہان خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا تاثر تھا جیسے وہ خود اپنے اندر بہت کچھ محسوس کر رہا ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم مجھ سے 12 سال چھوٹی ہو۔ تم ابھی بہت ناسمجھ ہو عبیرہ۔ ایہان نے جیسے اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ہو سکتا ہے میں ناسمجھ ہوں سر، لیکن کسی کو شدت سے چاہنے کے لیے بڑی عقل کی نہیں، سچے دل کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں آپ کو شدت سے چاہتی ہوں۔ ایہان نے آہستہ سے سانس کھینچی اور صوفے پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ پھر پہلی بار اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں تم جیسی لڑکی آئے گی جو مجھ سے اس قدر عمر میں چھوٹی ہوگی، لیکن تم میں کچھ تو ایسا ہے عبیرہ جس نے مجھ جیسے پتھر دل میں بھی درار ڈال دی۔ عبیرہ کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی، لیکن لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ تو پھر کیا آپ بھی فاصلہ رکھیں گے؟ ایہان نے پہلی بار مسکرا کر دیکھا۔ نہیں، اب تم میری بیوی ہو، اب کوئی فاصلہ نہیں رہے گا۔ کمرے کی خاموش فضا میں محبت کی نرم روشنی پھیلنے لگی۔ دو دلوں کے درمیان بنے رشتے نے اب ایک نئی پختگی اختیار کی تھی۔ عبیرہ کا چہرہ اطمینان سے دمک رہا تھا، جبکہ ایہان نے پہلی بار دل سے کسی کو اپنایا تھا۔ ابھی وہ عبیرہ پر اپنی محبت نچھاور کرتا کہ اچانک ہی اس کے موبائل پر کال آنے لگی، اور وہ فون کو دیکھتا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عبیرہ پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی پیشانی پر شکنوں کا جال بن چکا تھا۔ تو تم سب کہاں مرے ہوئے تھے؟ وہ اتنی شدت سے دھاڑا کہ عبیرہ کی روح تک لرز اٹھی، اور پھر کچھ ہی دیر میں ایہان عبیرہ کے قریب آیا اور اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے ہوئے وہ آہستگی سے اس کے ہاتھ تھام گیا۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں عبیرہ، تم آج سے یہیں رہو گی، یہ تمہارا گھر ہے، اوکے؟ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم بس اس فون میں موجود نمبر پر کال کر دینا، تمہیں جو چاہیے ہوگا تمہیں مل جائے گا، ایہان نے کہا، اور اس کے ہاتھ میں ایک موبائل تھماتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ لیکن یہ ان کی آخری ملاقات تھی۔ 4 سال بعد۔ 4 سال ہو چکے تھے۔ عبیرہ ایک قابل ڈاکٹر بن چکی تھی، لیکن ایہان کہاں گیا تھا، کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ یہ ان دونوں کی آخری ملاقات تھی جسے وہ آج پھر یاد کر رہی تھی۔ وہ یوں ہی بیٹھی جانے کب تک روتی رہتی، جب اچانک دروازہ کھلا اور مخصوص کلون کی خوشبو نے جیسے عبیرہ کی سانسوں کو زندگی کی نوید سنا دی۔ اس نے فوراً سے پلٹ کر دیکھا تو وہ اپنی خوبصورت سحر انگیز شخصیت کے ساتھ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ بلیک 4 پیس پہنے، بالوں کو سیٹ کی، آنکھوں میں عجیب سی چمک لی، وہ عبیرہ کی طرف بڑھا، جبکہ عبیرہ یکٹک اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور بالکل ویسے ہی اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوا جیسے 4 سال پہلے چھوا تھا۔ عبیرہ اس کا لمس محسوس کرتی جیسے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لپٹتی شدت سے روتی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کوئی ایسے سزا دیتا ہے کیا کسی کو؟ اگر آپ کو سزا ہی دینی تھی تو مجھ سے نکاح نہ کرتے، یوں نکاح کر کے کیوں بیچ راہ میں چھوڑ کر چلے گئے تھے ایہان؟ عبیرہ تکلیف زدہ لہجے میں کہہ رہی تھی، جبکہ اس کے لبوں سے پہلی بار اپنا نام سنتے ایہان جیسے ساکت ہو گیا۔ اس نے عبیرہ کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا اور پھر فرمائشی انداز میں بولا، ایک مرتبہ پھر سے میرا نام لو عبیرہ۔ اس نے عبیرہ کی آنکھوں میں دیکھتے جذبوں سے چور لہجے میں کہا، ایہان۔ عبیرہ نے روتے ہوئے اس کا نام پکارا تو ایہان اس کے قریب ہوا اور شدت سے اس پہ جھکا تھا اور آہستہ آہستہ اس کی سانسوں کو بکھیرنے لگا۔ چند لمحوں بعد جب وہ پیچھے ہوا تو عبیرہ نے اس کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ مجھے چھوڑ کر کیوں گئے تھے ایہان؟ عبیرہ نے تکلیف سے پوچھا تو ایہان نے گہرا سانس لیا۔ میں تمہاری وجہ سے تمہیں چھوڑ کر گیا تھا میری جان۔ میں کبھی تم سے دور نہیں رہا، میری ہر وقت تم پر نظر تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تم اپنے مقصد سے نہ بھٹکو، تم پہلے ایک اچھی ڈاکٹر بن جاؤ اور اس کے بعد ہی میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں، اور آج بالآخر وہ دن آ گیا ہے، اور اسی وجہ سے میں آج تمہارے پاس ہوں۔ وہ اسے مختصر سب کچھ سمجھاتا اسے اپنے قریب تر کر گیا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ وہ ایہان کی آنکھوں میں دیکھتی جذب کے عالم میں پوچھ رہی تھی۔ میں آج کی رات تمہیں اپنے ہر عمل سے بتاؤں گا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کے پھولوں سے وجود کو باہوں میں بھرتے بیٹھ کی جانے پڑا۔ چاندنی رات اپنی تمام تر دلکشی کے ساتھ کمرے کی کھڑکی سے چھن چھن کر اندر اتر رہی تھی۔ نیلے سفید پردے ہلکی ہوا سے جھول رہے تھے۔
جیسے قدرت خود اس لمحے کی گواہی دے رہی ہو۔ ایحان نے عبیرہ کی نازک انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں تھاما، جیسے کوئی قیمتی شے ہو جسے وہ کبھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ایحان نے آہستگی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس نے میرے ہر اندھیرے کو ختم کر دیا ہے عبیرہ۔ کمرے کا ہر گوشہ محبت اور سکون کی ترجمانی کر رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ لفظوں کی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ سانسوں کی زبان، لمس کی حرارت اور آنکھوں کی باتیں سب کچھ کہہ گئیں۔ وہ ایک مکمل رات تھی جس نے دو وجود کو ایک جان کر دیا۔ عبیرہ ایحان کے سنگ نئے سفر کو نکل پڑی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن نے جب کھڑکی سے اندر جھانکا تو ایک نیا دن ان کی زندگی میں خوشی کا پیام بن کر آیا۔ ایحان نے نماز کے بعد خاموشی سے عبیرہ کے لیے ناشتہ تیار کیا، اور کچن سے آتی مدھم آوازوں نے عبیرہ کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ جب وہ باہر آئی تو اس نے دیکھا ایحان نے میز پر پھول رکھے تھے اور ایک چھوٹا سا نوٹ تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ محبت تم سے کی ہے۔ یہ محبت، یہ خلوص، یہ باہمی احترام ان کی نئی زندگی کا وہ سنگ بنیاد تھے جس پر خوشیوں کا محل تعمیر ہونا تھا۔ وہ دن، وہ لمحے جو کبھی خواب ہوا کرتے تھے، اب حقیقت بن چکے تھے، اور ان کی یہ حقیقت صرف ان دونوں کے لیے نہیں، وقت کے ہر لمحے کے لیے خاموش مگر حسین گواہی تھی کہ سچی محبت سچے دلوں کو ہمیشہ ایک کر دیتی ہے، جس طرح وہ دونوں ایک ہو گئے تھے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔